ایک समय کی بات ہے، ایک دور دراز دیش میں ایک غریب کمہار اور اس کی پتنی رہتے تھے۔ بوڑھا آدمی اپنے برتن بنانے کے لیے بہت محنت کرتا تھا، لیکن کیونکہ برتن بہت سستے ہوتے تھے وہ ہمیشہ بہت کم پیسے لے کر گھر لوٹتا تھا۔ اس دمپتی کے 2 بچے تھے جو اب بڑے ہو چکے تھے۔ بیٹے کا نام تھا زائن۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور سجیلا نوجوان تھا، لیکن وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی ڈر جاتا تھا۔ اس کی بہن عائشہ سورج مکھی کے پھول کی طرح سندر تھی اور بہت دیالو بھی تھی۔ ان کے ماتا پتا دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پیارے بچوں، اگر ہماری قسمت اچھی ہوتی تو ہم ایک اچھی زندگی جیتے، سب کچھ صحیح سمے پر ہوگا۔ عائشہ اتنی پیاری ہے، اسے ضرور کچھ اچھا ملے گا۔ اور جہاں تک زائن کا سوال ہے، زائن، اس کا نام تو بہادری جیسا ہے، لیکن اس کا دل ایک چھوٹے سے بلی کے بچے جیسا ہے۔ وہ بالکل بھی بہادر نہیں ہے۔ اس کی چنتا مت کرو، جب صحیح سمے آئے گا وہ سب سے بہادر نکلے گا اور سب کو حیران کر دے گا۔ ایک خوبصورت دن عائشہ جنگل میں گھوم رہی تھی، پیاری پیاری چڑیوں اور جانوروں کے لیے گنگناتے ہوئے۔ اسی جنگل میں ایک جادوگر راہیل بھی موجود تھا۔ اس نے عائشہ کی خوشی بھری آواز سنی اور ترنت ہی اس کی سندرتا پر موہت ہو گیا۔ اوہ، اس سندر جنگل سے زیادہ سندر کیا ہو سکتا ہے؟ تم میری پیاری ان سب سے زیادہ سندر ہو جنہیں میں نے کبھی دیکھا ہے۔ اس نے عائشہ کو ایک گلاب دیا اور عائشہ اس کے نرم سوبھاؤ سے پربھاوت ہو گئی۔ عائشہ جادوگر کو اپنے گھر لے آئی اور اپنے ماتا پتا کو بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بہت دیالو ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری اچھی دیکھ بھال کرے گا، لیکن میں بہت دور رہوں گی اور آپ مجھ سے کبھی نہیں مل سکیں گے۔ ماتا پتا یہ سن کر حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی خوشی دیکھی اور اسے آشیرواد دے دیا۔ جادوگر نے کہا، آپ کا دھنیہ واد کہ آپ نے مجھے عائشہ دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اسے خوش رکھوں گا۔ یہ آپ کے لیے میرا وداعی اپہار ہے۔ میں چلتی ہوں ماں، پتا جی، زائن، کسی دن میں آپ سے ملنے آؤں گی۔ اور جیسے ہی اس نے انگلی چٹکائی وہ ترنت غائب ہو گئے۔ جادوگر کے دیے ہوئے اپہاروں سے پریوار اب امیر ہو گیا تھا۔ کمہار اور اس کی پتنی خوش تھے، لیکن جیسے جیسے دن بیتتے گئے زائن کو اپنی بہن کی بہت یاد آنے لگی۔ مجھے عائشہ کی کتنی یاد آتی ہے۔ ایک دن اس نے باہر شور سنا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے چاروں طرف جمع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صرف جوتے اور ایک چابی۔ لوگ ان 2 بیکار چیزوں کے لیے اتنے اتساہت کیوں ہیں؟ آدمی بولا، یہ عام چیزیں نہیں ہیں بیٹے، یہ جادوئی جوتے ہیں اور یہ جادوئی چابی۔ سچ میں؟ لیکن یہ تو سادھارن لگتے ہیں۔ یہ جوتے سادھارن نہیں ہیں۔ جو بھی انہیں پہنے گا وہ اسے وہاں لے جائیں گے جہاں وہ جانا چاہے گا، اور یہ چابی دنیا کا کوئی بھی دروازہ کھول یا بند کر سکتی ہے۔ مجھے یہ چاہیے، میں انہیں خریدوں گا۔ زائن نے جوتے پہن لیے اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ جادوئی جوتوں، مجھے وہاں لے چلو جہاں میری بہن ہے۔ اور پلک جھپکتے ہی وہ اپنی بہن عائشہ اور جادوگر راہیل کے پاس پہنچ گیا۔ عائشہ، او عائشہ، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ عائشہ، تم یہاں کیسے پہنچے؟ یہ جوتے مجھے یہاں لے آئے، یہ جادوئی جوتے ہیں۔ راہیل مسکرایا۔ جادوئی جوتے؟ دلچسپ۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا۔ رات کو زائن کو شک ہوا۔ اس نے دیکھا کہ راہیل ایک گپت کمرے کی اور جا رہا ہے۔ زائن دھیرے دھیرے اس کے پیچھے گیا اور جادوئی چابی سے دروازہ کھول لیا۔ اندر جو اس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ عائشہ، تم ایک جادو کے گھیرے میں قید ہو۔ زائن، تم ترنت یہاں سے چلے جاؤ، وہ بہت خطرناک ہے۔ اچانک راہیل سامنے آ گیا۔ تو تم نے میرا راز جان لیا۔ اب اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی۔ میں اپنی بہن کو لے کر جاؤں گا، زائن نے ہمت جٹا کر کہا۔ راہیل نے زوردار جادو کیا، لیکن زائن نے جادوئی جوتے پہن کر اس کے حملوں سے بچنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جادوئی چابی سے جادو کو توڑنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کا ڈر ختم ہونے لگا اور اس کی ہمت بڑھنے لگی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، وہ چلایا۔ ایک آخری وار کے ساتھ اس نے راہیل کا جادو توڑ دیا۔ جادوگر زمین پر گر گیا اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ عائشہ آزاد ہو گئی۔ زائن، تم سچ میں بہادر ہو گئے ہو۔ زائن مسکرایا۔ شاید یہی صحیح سمے تھا۔ دونوں بھائی بہن اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب زائن وہ ڈرپوک لڑکا نہیں رہا تھا، وہ ایک سچا بہادر بن چکا تھا، اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔